بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر سدوم ہے جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران بن تارح یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا، اور اس وقت سدوم کے رہنے والے نہایت بد اخلاق، فاسق و فاجر اور بدکار لوگ تھے جو برائیوں سے بالکل نہیں کتراتے تھے اور گناہ آلود زندگی بسر کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو بھی برائیوں سے نہیں روکتے ٹوکتے تھے۔ نہایت بدسیرت اور بد اتوار لوگ تھے، اور وہ لوگ ڈاکے ڈالتے اور قافلوں کو لوٹ لیتے، اور چوری چکاری ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، اور کسی کی واعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور وہ کسی ناصح کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں ہر طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے، اور یہ لوگ ایسی بدکاری کے موجد ہو گئے تھے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی، اور جو دل میں آتا کر گزرتے، اور عورتوں کے ساتھ فطری تعلق کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو صرف برائیوں سے باز رہنے کی تبلیغ کی، لیکن ان کو عبادت کرنے کا حکم اس طرح نہیں دیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی تبلیغ فرما دی تھی، اور یہ بہت مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی تھے، اور علاقہ بھی قریب قریب تھا، اور آپ کی قوم یعنی خاندان میں سے تھے، تو آپ نے دوبارہ مشہور امور کی طرف توجہ دینے کی بجائے اپنی قوم کو صرف ان کی خصوصی برائیوں سے ہی روکا تاکہ یہ قوم دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ جائے، لیکن قوم باز نہ آئی۔ آخرکار ان پر عذاب مسلط کر دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو لواطت سے محفوظ رہنے کی تلقین کی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مصلحانہ واعظ کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کہا، ترجمہ: اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ ادھر یہ سب ہو رہا تھا اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل کی سیر کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ 3 شخص کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت ہی مہمان نواز تھے اور ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے کھلا رہتا تھا، لہٰذا وہ ان 3 مسافروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں مہمان بنا کر اپنے گھر لے آئے، اور ایک بچڑا ذبح کر کے گوشت کے ٹکے بنائے اور انہیں بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا، لیکن ان مسافروں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ کہیں یہ کوئی دشمن نہ ہوں جو دستور کے مطابق
آنے سے اور مہمانی سے انکار کر رہے ہیں، اس لیے آپ کچھ حائف ہو گئے کہ نامعلوم یہ کون لوگ ہیں۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو ہنستے ہوئے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اب یہاں سے سدوم جا رہے ہیں اور قوم لوط کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی طرف سے اطمینان ہو گیا کہ یہ لوگ دشمن نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، تو آپ جذبہ ہمدردی اور شفقت کی وجہ سے قوم لوط کی طرف سے بحث فرمانے لگے کہ آپ لوگ اس قوم کو کیسے تباہ کرنے جا رہے ہو جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام موجود ہیں جو میرے برادر زادہ بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں، لیکن قوم لوط ضرور ہلاک ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس سرکش اور بدکار قوم کو سزا ضرور ملنی ہے اور انہیں لازماً ہلاکت کا منہ دیکھنا ہے۔ ہاں، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس عذاب الہی سے محفوظ رہے گا، البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاکت سے نہیں بچ سکے گی کیونکہ وہ ان کی بدعمالیوں کی معاون اور حمایت میں رہی ہے، اور اس شرکت کی وجہ سے وہ قوم لوط کے ساتھ عذاب پائے گی۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے، اور انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک انہیں یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی ابھی اسی کشمکش میں فکر مند ہو رہے تھے کہ قوم کے افراد کو خبر مل گئی کہ لوط علیہ السلام کے مکان میں بہت خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ دوڑے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، انہیں رسوا مت کرو۔ کیا تم میں کوئی سلیم فطرت انسان نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو سمجھے؟ اے کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس اختیار ہوتا اور میں تمہیں اس بد کرداری سے باز رکھ سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے ان سے کہا کہ اے لوط، آپ ہماری ظاہری انسانی صورتوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں، ہم عذاب نازل کرنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، اب وہ ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں ہے، آپ اور آپ کا خاندان عذاب خداوندی سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی ان بے حیاؤں کی رفاقت میں ماری جائے گی کیونکہ اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا بلکہ وہ کافروں کے ساتھ ملی رہی، لہٰذا آپ علیہ السلام مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا می برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام والا تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کو۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ لواطت کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیرہ ہے کہ اس جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں اور مجرمین پتھراؤ کے عذاب سے مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔
روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس لعین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔